اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا اور تم نے بدگمانی سے کام لیا اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمہارے بارے میں نیک خیال حسن ظن رکھتا ہے تو اس کے حسن ظن کی تصدیق کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حسن ظن دل کے سکون اور دین کی حفاظت کا سبب ہے۔ امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، خبردار سوء ظن نہ کرنا، بے شک سوء ظن عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور گناہ کو بڑا کر دیتا ہے۔ ظن و گمان یعنی کہ خیال، وہم، وسواس، شک و شبہ احتمال دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب انسان اچھے خیالات حسن ظن بھی رکھ سکتا ہے اور برے خیالات سوء ظن بھی رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن اور روایات میں حسن ظن کو بہترین قرار دیا گیا ہے۔ حسن ظن کے بارے میں ہے کہ یہ بہترین عادت اور بہت بڑا منافع ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ جس کا گمان نیک ہوتا ہے وہ بہشت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن اور روایات میں برے خیالات کی مذمت کی گئی ہے۔ جو سوء ظن رکھتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے اور ایسے شخص کا باطن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، اس کو امانت دار نہیں سمجھتے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھے خیالات حسن ظن رکھیں، اس طرح ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن ایمان کی ایک نشانی ہے اور سوء ظن بے ایمانی کی ایک علامت ہے۔ سوء ظن ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ راہزن ڈاکو رات کو اپنے گھر سے اس خیال سے باہر نکلے کہ کسی کارواں کا راستہ روک کر ان کے مال کو تباہ و برباد کریں گے، لیکن اتفاق سے اس رات کوئی کارواں ان سے نہ ٹکرایا۔ رات گئے، جب کوئی نہ ملا تو ہوٹل میں چلے گئے اور ہوٹل کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ صاحب ہوٹل نے پوچھا کون؟ تو کہا ہم چند مجاہد رائے حق ہیں، چاہتے ہیں کہ آج رات یہاں پر آرام کریں۔ صاحب ہوٹل نے انہیں کافی عزت و احترام کے ساتھ اندر بلایا۔ صاحب ہوٹل نے قربتاً اللہ ان کی اچھی خاصی مدارت کی کہ یہ لوگ مجاہدین خدا ہیں، ان کی جتنی خدمت کروں اتنی کم ہے۔ اس کا ایک مفلوج بیٹا تھا۔ ان مجاہدوں کو کھانا پینا دینے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، آج مجاہد خدا ہمارے ہوٹل میں آئے ہیں، ان کا رتبہ مقام بہت بلند ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، جب کھا چکیں گے تو میں ان کے آگے سے بچا ہوا کھانا اور پانی لے کر آؤں گا۔ تم ایسا کرنا، کھانا بچے کو کھلانا اور پانی اس کے بدن پر ملنا، ہو سکتا ہے خداوند متعال ان مجاہدوں کے ذریعے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ بیوی نے شوہر کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور اس پر عمل بھی کیا۔ صبح کے وقت راہزن ڈاکو ہوٹل سے باہر نکلے، راستے میں ایک کارواں کا راستہ روک کر ان کا مال لوٹا اور رات بسر کرنے کے لیے دوبارہ ہوٹل میں آ گئے۔ لیکن انہوں نے تعجب سے دیکھا کہ جو لڑکا کل رات چل نہیں سکتا تھا وہ آج رات چل رہا ہے۔ صاحب ہوٹل سے کہا، ہم نے کل رات اس بچے کو زمین گیر مفلوج دیکھا تھا، لیکن آج رات یہ بالکل صحیح و سالم ہے۔ صاحب ہوٹل نے کہا، جی ہاں، آپ لوگوں کی برکت سے اس کو شفا مل گئی ہے۔ کل رات آپ کا بچہ ہوا کھانا اور پانی اس کے بدن پر ملا تو یہ صحت مند و تندرست ہو گیا۔ راہزن ڈاکوؤں نے جب یہ سنا تو گریہ کرنے لگے اور کہا، ہم مجاہدین راہ خدا نہیں ہیں بلکہ ڈاکو ہیں۔ خداوند متعال نے تیرے بیٹے کو تیرے حسن ظن اور نیک نیتی کی وجہ سے شفا دی ہے۔ ہم بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اس کے بعد آخر عمر تک مجاہدین خدا کے راستے پر قائم رہے۔
ایک دوسرا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بستر پر لٹا کر باہر چلا گیا۔ گھر میں ایک پالتو کتا بھی تھا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ کتا خون آلود بیٹھا ہے۔ اس نے بدگمانی کی اور سوچا کہ کتے نے اس کے بچے کو کھا لیا۔ فوراً اس نے پستول نکال کر کتے کو مار دیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا بچہ صحیح و سالم جھولے میں پڑا ہے اور بچے کے جھولے کے پاس ایک درندہ مرا پڑا ہے۔ گویا درندہ بچے کو کھانا چاہتا تھا، لیکن کتے نے اس پر حملہ کر کے اس درندے کو ہلاک کر دیا اور بچے کی جان بچا لی۔ اس وجہ سے کتے کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور جسم پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ شخص کافی غمگین ہوا اور دوڑتا ہوا کتے کے پاس آیا۔ دیکھا کہ کتے کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اور اپنی بے زبانی میں کہہ رہا ہے، میں نے تیرے بچے کی جان کی حفاظت کی، لیکن اے انسان تو نے جلد بازی اور سوء ظن کی وجہ سے مجھے یہ موت کا انعام دے دیا۔